قرآن فہمی کے سلسلہ میں دوسرا اصول جو ہے وہ ہے الفاظ اور متضاد کا، یعنی آپ نے کسی بھی لفظ کے معنی اور مفہوم کو اگر سمجھنا ہو تو اس لفظ کے متضاد کو آپ دیکھیں گے کہ اس لفظ کے متضاد اس لفظ کی جو ضد ہے اس کا معنی کیا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک لفظ ہے اس کا معنی آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سلسلہ میں اس لفظ کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی ضد کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر روشنی، اس کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا۔ النہار، دن، اس کی ضد کیا ہے؟ لیل۔ اگر آپ نے نہار کا معنی سمجھنا ہے تو لیل کو سمجھیں، آپ کو نہار کا معنی خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے نور کا معنی سمجھنا ہے تو آپ ظلمت کا معنی سمجھیں تو آپ کو نور کا معنی آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گا۔ یہی اصول نمبر 2 ہے اور یہی میں نے اپنے رسالے میں بھی ذکر کیا ہے۔ اگر آپ نے قرآن فہمی سے متعلق پہلی ویڈیو یعنی اصول نمبر 1 کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پہلے اس کو سمجھ لیں، بعد میں آپ اصول نمبر 2 کو دیکھیے گا تاکہ بات آپ پر کھل کر واضح ہو جائے۔ الفاظ اور متضاد، یعنی قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کی ضدیں بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لفظ مصلح کو ہی لے لیتے ہیں۔ مصلح اصلاح سے ہے، مصلح اصلاح سے۔ اب یہ لفظ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کا مصدر بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو ہمیں اس کی ضد کو پہچاننا ہوگا کہ اس لفظ کی ضد کیا آئے گی۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ مصلح کی ضد جو ہے وہ مفسد ہے۔ مصلح کی ضد مفسد۔ اب جب ہمیں معلوم ہے کہ مصلح کی ضد مفسد ہے، مصلح اصلاح کرنے والا، مفسد فساد کرنے والا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فساد کسے کہتے ہیں۔ یہ ہے قرآن فہمی کا دوسرا اصول، یعنی قرآن فہمی یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے، ان کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے جو الفاظ ہیں ان کی ضدوں کو لا کر دیکھیں، ان کے ضدوں کے جو معانی اور مفہوم ہیں ان کو سمجھیں تو الفاظ کے جو مفاہیم ہیں وہ خود بخود آپ پر واضح ہو جائیں گے۔ مفسد کسے کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ہم سیاق و سباق کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس آیت سے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ فساد کسی بھی قسم کا ہے۔ اب فساد کیا ہے؟ اب کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، بگاڑ پیدا کر دینا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، آپ اس کو ایک لکڑی تعبیر کریں کہ بھئی میرے ہاتھ میں جو ہے نا ایک لکڑی ہے، اب یہ بالکل صحیح سلامت ہے، اس میں کسی قسم کا فرض کریں کوئی بگاڑ نہیں ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، اس کو توڑ دیتا ہوں، تو یہ میں نے اس میں فساد اور بگاڑ پیدا کر دیا۔ یعنی شے کا جو اصل مقام ہے، جو اصل جگہ ہے، اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ ایک اور مثال سے سمجھ لیں، یہ ہے میرا ہاتھ صحیح سلامت ہے، اب کوئی شخص میری انگلی کو فرض کریں توڑ دے، مروڑ دے اور یہ ٹوٹ جائے اور یہ عضو کام نہ کرے تو اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، ہمارا جسم ہے، ہمارا جسم اگر بیمار ہو جائے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس میں فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا۔ آپ ان مثالوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی شے میں بگاڑ پیدا کر دینا یا بگاڑ کا پیدا ہو جانا وہ فساد کہلاتا ہے۔ اب جب آپ فساد کا مفہوم سمجھ گئے، جب آپ کے سامنے مفسد کا معنی واضح ہو گیا تو مصلح کا معنی یہ ہوگا کہ شے میں جو بگاڑ ہو اس کو وہ اس کے اصل مقام پر لے آئے، اس شے سے بگاڑ کو ختم کر دے تو اس کو مصلح کہتے ہیں۔ تو ہم نے مفسد کو سمجھا تو مصلح کا معنی خود آپ کو سمجھ آ گیا۔
تو یہ اصول جو ہے تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن جب آپ 2 سے 3 الفاظ کی یا 5 الفاظ کی تحقیق کر لیں گے، اس کی ریسرچ کر لیں گے، تو یہ کام آپ پر مشکل نہیں رہے گا۔ قرآن مجید کے جو الفاظ کے مفاہیم ہیں آپ پر نکھر کر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔